بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں، مثال کے طور پر امریکہ، انگلینڈ، چائنا، جاپان، آسٹریلیا، روس، یہ کچھ ایسے ممالک ہیں، فرانس، کچھ یہ ایسے ممالک ہیں کہ جن کی پاورفل فوج ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اور یہ دنیا میں تقریباً پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اس طرح کی پوزیشن ان کے پاس برقرار ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ملک اپنی فوج کا جو خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا اسلحہ باقی دنیا کو فروخت کرتے ہیں۔ مثلا جیسے فرانس ہے، اس کا بھی جہازوں کا یا خاص طور پر جہازوں کا یا ڈرون سسٹم اس کا پوری دنیا میں سیل ہوتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ اس سے ان کو بہت زیادہ پرافٹ آمدن ہوتی ہے، جس سے ان کی فوج کا سسٹم بہت بہترین طریقے سے چلتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کا لگا لیں، ان کا بھی جہاز، میزائل، سارا سسٹم جتنا بھی ہے، ڈرون، یہ سارا سسٹم ان کا پوری دنیا میں بکتا ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے اپنی فوج کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ بات رہی روس کی، روس بھی ایسا کر رہا ہے۔ بات رہی انگلینڈ کی، انگلینڈ بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ باقی انڈیا کا بھی دار و مدار جو ہے وہ تقریباً اسی چیز کے اوپر منحصر ہے، جبکہ انڈیا اکنامی کے لحاظ سے بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس جو کوئی ایسی ورائٹی نہیں ہے، خاص طور پر ہتھیاروں میں، تاکہ وہ ملک کے ساتھ، لیکن اگر بچے ہیں تو پاکستان اور انڈیا بچا ہے۔ باقی جو ملک پاور میں ہے، آسٹریلیا ہو گیا، یہ سب بڑے بہترین چل رہے ہیں، اپنی چیزیں بیچ کر یہ اپنی فوج کا جتنا بھی خرچہ ہے یہ سارا ان چیزوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ اب امریکہ تو ایک دور ایسا آیا کہ سعودی عرب کے پاس پیسے نہیں تھے امریکہ کی فوج کو تنخواہ دینے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میں اس کو تیل دیا، یعنی کہ انہوں نے اتنی زیادہ تنخواہ کے اوپر امریکہ کے بندے رکھے ہوئے ہیں، فوجی رکھے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کسی ملک کا دل کرتا ہے وہ ڈرون اٹیک کر کے چلا جاتا ہے، میزائل مار کے چلا جاتا ہے، راکٹ مار کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ نقصان پھر بھی سعودیہ کا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی ہمارے لحاظ سے بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں، لیکن ہم چھٹی یا ساتویں یا پانچویں پوزیشن کے برابری کی سطح پر ہم کھڑے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ دنیا میں اتنی ابھر کر نہیں آ رہی ہے کہ جتنی امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، انگلینڈ یا جاپان کی جتنی ابھر کر آ رہی ہے، اتنی ہماری نہیں آ رہی۔ یہ اس کا تھوڑا بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اب پاکستان کی صورتحال میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، جو اصل میں ساری یہ باتیں کرنے کا میرا اصل مقصد یہ ہے۔ اب ایک بندہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم نے جب بھی نظام چلانا ہے وہ ہم نے قرضہ کسی نہ کسی طرح سے IMF سے یا امریکہ سے یا کسی اور ملکوں سے ہم نے لینا ہی ہے، بھلے وہ سعودیہ ہے یا کوئی بھی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں ان کو پنشن بھی دینی ہے، ان کو سیلری بھی دینی ہے، ایک پاکستان کا دفاعی نظام بھی سرا چلانا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، محدود وسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں۔ اب ایک تجزیے کے مطابق ایک بندہ جو فوج سے ریٹائر ہوتا ہے یا پولیس سے ریٹائر ہوتا ہے، ان کو اکٹھا پیسہ کسی کو 25 لاکھ، کسی کو 30 لاکھ، کسی کو 20 لاکھ، یہ عموماً مل ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس حساب سے پنشن کسی کی 20,000، کسی کی 25,000، کسی کی 18,000 پنشن ہر ماہ ملتی ہے۔ اور جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کے بعد ان کو کسی بھی جگہ پر نوکری آرام سے مل جاتی ہے، اس میں بھی وہ 30,000، 25,000 آرام سے کما لیتے ہیں۔ جبکہ ایک سول بندہ کسی بھی جگہ ملازمت کرتا ہے، عام ہیلپر کے لحاظ سے یا لیبر کہہ لیں، مثلا کوئی مستریوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی موبائل مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی کاروں کا مکینک ہے وہ کر رہا ہے، یا کسی طرح بھی لگا لیں۔ پاکستان میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، بینک یعنی کہ سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہا ہوں، اب وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال تک سروس کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو اکٹھا پیسہ ملتا ہے، نہ ان کو کمرات ملتی ہے۔ پھر اگر وہ وہاں سے نوکری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی عمر، وہ بیچارے 50-55 سال کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ بندہ ریڑھی لگانے کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔
جبکہ جو بندہ گورنمنٹ سے آتا ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کو پینشن ملتی ہے اور ان کو نوکریاں بڑی اچھی مل جاتی ہیں، خاص طور پر سیکورٹی کی نوکری ہوگی یا کسی بھی اور وہ ان کی تعلیم کے لحاظ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کسی بھی سرکاری ادارے کا بندہ، بھلے وہ پولیس ہے، بھلے وہ فوج ہے، بھلے وہ ایف آئی ہے، بھلے وہ ایئر فورس ہے، کوئی بھی ادارہ لگا لیں، اگر وہاں کا بندہ 10 یا 12 جماعتیں بھی پڑھا ہوا ہے نا، تو وہ جب ریٹائر ہوگا تو اس کو 30 35 سے 40 ہزار کی سیلری پرائیویٹ ادارے میں آرام سے مل جاتی ہے کسی بھی عہدے پر، جبکہ پرائیویٹ میں بعد لوگوں نے بی اے کیا ہوتا ہے، کسی نے ایم اے، تو عام بات ہے، ایم اے بی اے ایف اے یہ تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان میں، یہ ہر بندے نے تقریباً کیا ہوا ہے، تو اس بیچارے کو کوئی کسی ہیلپر کی بھی صورت میں کہیں بھی جاب نہیں ملتی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک نہ بڑھتا جائے اور ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بھی، تاکہ ان کا بھی فیوچر بن سکے، بجائے اس کے کہ جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان کو بیسیکلی بہت ساری پرافٹ مل رہی ہیں، ان کے بہت سارے گورنمنٹ نے ان کے لیے بونس رکھے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پرائیویٹ اداروں میں ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک غریب بندے کا بھی مستقبل یا روشن مستقبل یا اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں آسانی ہو جائے۔ اب باقی جو بھی اس سلسلے میں دیکھا جائے، جبکہ اور ملک ہیں ان کی مراد اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ایسی نوبت نہیں آتی کہ بندہ ایک جو ہے وہ غربت کے عالم میں مر جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔